حسین فرماتی ہے یاد رکھنا آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب، نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب، ابراہیم کے ہاتھ پہ ابراہیم کا نصیب، لیکن میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے جاہلوں نے نہیں پڑھا، چوتھی سطر پہ اگر امام حسین کا ماتمی چپ رہ گیا تو میں مولا کی بارگاہ میں شکایت کروں گا، مولا آپ کی عظمت کی سطر پڑی اور آپ کے نوکر نہیں دا دعا نہیں دی۔ حسین فرماتے تو جو کہہ رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے، تجھے پتا ہے یہ ہاتھ کیا ہے؟ کہتے نہیں پتا۔ حسین فرماتے میں بتاتا ہوں، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے، سوار گوش رسول جانے رسول جیسا خطیب سمجھے، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب سمجھے۔ آباد رہے۔ جیسے آپ نے نعرہ لگایا ان نے ویسے جواب نہیں دیا۔ 4 سطریں میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں اب کون نہیں بولتا۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، جڑا شیعہ مادہ پتر ابو لیسی باقیہ کو چھٹی ہے، منکر کو گزرنے کی جہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، اور تو جس کو دکھاتا ہے جبھی دان کے اپنی، یہ بغض کا پھپا ہے یہ محراب نہیں ہے، جس کے پھیپھڑے میں دم ہے صبح کی اذان کے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کے کانوں میں رس کھولتا ہے پوری طاقت لگا کے اتنا بڑا نعرہ لگائے کہ نجف کے والی تک علی علی کی آواز پہنچے، نعرہ حیدری۔ مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا، کو مزاج ملے ہیں جناب کے؟ مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا۔ کچھ بھائی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، مولا کا واسطہ بولتے نہیں ہیں، ذرا چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا۔ مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب سمجھے۔ سر اٹھائیے گا، بس 2 بند سماعت فرمائے، 2 جملے مصیبت کے۔ مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب، آپ توجہ میری طرف رکھیں، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب سمجھے۔ اس نے کہا حسین کچھ نہیں کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ حسین فرماتے ہیں لکھ یزید کو، سوال بیعت تو کر دیا ہے، وہ یہ حقیقت بھی ساتھ سمجھے، علی کے بیٹے کے ہاتھ کو وہ رسول اکرم کا ہاتھ سمجھے۔ چالی جو سادات کے غداروں پہ یقین کر کے 6 سطر پڑھنے لگا۔ چالی اتنی ہمت تو انہیں دے سکتی ہے کہ میرے یقین کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اس نے کہا حسین یزید کہہ رہا بیعت کر، میں کیا کروں؟ حسین فرماتے تو بتا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے کم ہوا ہو؟ چالی آپ کے غداروں پہ یقین کیا، نہ بولے تو گولی سے زیادہ درد ہوگا۔ حسین فرماتے تو جو کہہ رہا بیعت کر، تو بتا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے کم ہوا ہو؟ کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو؟ کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا ہو؟ کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو کم ہوا ہو؟ کہتے نہیں ہے۔ حسین فرماتے تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ؟ خدا اتنی گرمی کے موسم میں آپ اتنا بول رہے ہیں، مولا کی قسم خوشامد کرنے والے کرتے رہے، آپ ساتھ دیئے، ان بزرگوں کا سایہ ہمارے ساتھ پہ قائم، یہ جوان جیتے رہے شہزادہ علی اکبر کی جوانی کے ساتھ۔ 2 بند سماعت فرمائیے گا، 2 جملے مصیبت کے پڑھتے ہیں اور اسی پہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں کہا لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی، ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا۔
کہتے میں کیا کروں وہ بیعت مانگ رہا ہے. حسین فرماتے تجھے پتا ہے وہ بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ کہتا نہیں پتا. حسین فرماتے اس لیے کہ وہ بھول گیا ہے کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں. دو بند ہے یہ ساتھ دیجیے گا. وہ بھول گیا ہے کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں. ہاں اگر وہ بھول گیا ہے تو اسے یاد کروا. میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. یار اتنا جو ساتھ دیا ہے تو دو بند ہیں ان کا بھی ساتھ دیجیے گا. میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ. چوتھی سطر پہ اندازہ ہوگا اب اسی چھٹی سطر پڑھنی بھی ہے یا نہیں. یہ کروں پھر آپ بولیں تو یہ میرا کمال ہے. بات سن کے سمجھ کے بولیں تو پھر آپ کا کمال ہے. ٹھیک ہے حضور اب یہ دور چلا گیا ہے. اب ذاکر شعر پڑھتا ہے جوان موبائل کھول کے اس کا وزن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پورا ہے یہاں سے اتر گیا. چوتھی سطر اگر اپنے وزن پہ اترے اگر بات میں دم ہو تو بولیے گا, دم نہ ہو تو دھکے کی داد یاد ہی نہیں. حسین فرماتے اگر وہ بھول گیا ہے کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں تو اسے یاد کروا. میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ. میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. میں زندگی کا اس کے بعد ایک بند زیادہ سے زیادہ میں نے اور پڑھنا ہے اور اسی پہ آپ کو سلام کرنا ہے. یہ ایک بند کے لیے حضور جناب ایک بند کے لیے ہاتھ نہیں کھولتے سارے. ایک بند ادھر آ کے جو ہاتھ باندھ دے بندہ دوسری صفوں میں شامل ہو جائے. وہ صفوں میں شامل نہ ہوئیے گا. میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں. درود پڑھیے گا مل کے بلاتا صاحب کی دنیا کا بہت اچھا نام معتبر نام جناب رضوان حیدر کے تو تشریف لے میرے بعد تفصیلاً نوکری پیش کریں گے. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں بند مکمل کروں. میرے پچھلے بھائی میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں. بولیے گا سورج کے سامنے پچھلے سردار سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں. چراغ لکھ یزید کو فرزند بو تراب ہوں زہرا کا لال ہوں. اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال ہوں. میرا کوئی کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ ہے دونوں کیمرے پہ ہے نا. حضور چھٹی سطر پڑھتا ہوں. بندہ دیکھیے گا جو ہو ماتمی اور چھٹی سطر پہ چپ رہ جائے میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا. شرط یہ ہے ہو حسین کا ماتمی ہلکے میں کھڑے ہو کے کہے یا حسین اور وہ بندہ نہ بولے تو ارمان رہے گا. حسین فرماتے ہیں فرزند آخری بند فرزند بو تراب ہوں زہرا کا لال ہوں. اس جیسے بے شمار ہے. بندہ دیکھیے گا چھٹی سطر پہ میں بے مثال ہوں. لکھ یزید کو اگر بھول گیا ہے وہ کون ہے میں کون ہوں. وہ ریگزار ہے دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. بندہ دیکھیے گا وہ ریگزار ہے دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے. میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے. لکھ یزید کو میں غازۂ وقار رکھے کردگار ہوں. کیسے چکوں گا دوش نبی کا سوال. کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوال. اگر دنیا اس عزت کو اس عظمت کو سمجھ لیتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر.
मौसम है, इतनी गर्मी में आप इतना बोल पड़े, मैं आप पे ढेर सारा हूं। कोशिश कीजिएगा ये जो 10 दिन है इनमें अगर कोई एक बंद पढ़ने के लिए भी मिंबर पे आता है तो उसकी दफा भी बेदहानी कीजिए। आज यकम मुहर्रम है, मैं आपको इमाम हुसैन को रोने की कीमत बताता हूँ। फिर 10 दिन जिसका दिल करे वो रोए, जिसका दिल ना करे वो ना रोए। हुसैन को रोने की कीमत क्या है? जब मैदान माशर में किसी गुनाहगार के गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, फरिश्ते उसको पकड़ेंगे, जहन्नुम के आखिरी किनारे पे ले आएंगे। उस वक्त मालिक लम यज़ल की आवाज़ आएगी, इसे जहन्नुम में ना लेके जाना, मेरे पास इसकी एक अमानत मौजूद है, वो अमानत इसको दे दूं, फिर फैसला होगा। मुझे मिंबर की कसम, वो कहेगा मेरे मालिक मैं गुनाहगार सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, तेरे पास मेरी अमानत। आवाज आएगी ये एक मोती मेरे पास तेरी अमानत है। वो मोती उसके हाथों पे आएगा, आवाज आएगी मेरे मालिक ये मोती ऐसे जिन्स का मोती मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है, मेरे मालिक मैं क्या करूं इसे। आवाज आएगी वो 1,24,000 अंबिया खड़े हैं, जा इस मोती की कीमत लगा। आदम के पास आएगा, आवाज आएगी मेरे पास इस मोती की कीमत नहीं है। नूह के पास मोती की कीमत नहीं है। इब्राहिम कहेंगे मेरे पास भी इस मोती की कीमत नहीं है। जब थक जाएगा ना फिर कहेगा मेरे मालिक ये कैसा मोती है, कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त ज़हरा के बेटे की आवाज आएगी, ऐ बंदा खुदा मेरे करीबा इस मोती की कीमत तुझे मैं देता, इस मोती की कीमत तुझे मैं देता हूँ। आवाज आएगी ये मोती है क्या? आवाज आएगी ये वो मोती है, ये वो आंसू है जो तूने मेरे या मेरे जद के गम में बहाया, और इस मोती की कीमत ये है कि तुझ पे जहन्नुम हराम है और जन्नत वाजिब है। याद रखिएगा इमाम हुसैन को रोने का इतना अजर है। फिर अगर जिसका दिल न करे वो ना रोए। मैंने अर्ज किया भाई को कफन मिल जाता, बहन को बोलिएगा चादर मिल जाती। अदादाराने मजलूम करबला तवज्जो मौला का वास्ता, मेरी तरफ उठिएगा मसाइब पर। जो मेरे भाई पीछे से आ रहे हैं, अगर पीछे जगह मिलती है तो बैठ जाए, मैंने बिल्कुल थोड़ा मसाइब पढ़ना है, ये मसाइब का रब्त ना तोड़िएगा। अदादाराने मजलूम करबला 2 जुमले समझिएगा। जब उस मालिक लम यज़ल ने अंबिया में ओहदे तकसीम किए, एक ओहदा रह गया जो कि था ताज शिफा। आवाज आई मेरे अंबिया ये ताज पड़ा है, साथ इसके पड़ी है एक किताब जिसमें इसकी कीमत लिखी है। आगे बढ़ो, जो कीमत दे सकता है वो ताज सर पे सजाए। फिर वो मैदान माशर में जिसकी शिफात करेगा मैं अल्लाह कबूल करूंगा। आदम आगे बढ़े, किताब पढ़ी ताज रख दिया। नूह आगे बढ़े, जो रोने की नीयत से आया है उसके लिए जुमला कह रहा हूँ। किताब पढ़ी ताज, मौला का वास्ता तवज्जो मेरी तरफ, किताब पढ़ी ताज रख दिया। इब्राहिम आगे बढ़े, किताब पढ़ी ताज रख दिया। जब सारे पीछे हट गए ना, उस वक्त इमाम हुसैन की नजर पड़ी, नाना का सर झुका हुआ। आवाज़ नाना सर को क्यों झुकाते हो, उठो ताज सर पे सजाओ। आवाज़ हुसैन इस ताज की कीमत पड़ी है, हुसैन में कीमत नहीं दे सकता। आवाज़ आई नाना तू ताज सजा, कीमत जाने करबला का गरीब जाने। आफरीन आफरीन, कीमत जाने मुझे आपकी सहाय की कसम, करबला का गरीब जाने। याद रखिएगा इन 2 आंखों का
آپس میں کوئی کنیکشن ہے، آپس میں کوئی رابطہ ہے. اگر ایک سے آنسو نکلے گا تو دوسرے سے آٹومیٹک ہی نکل آتا. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا میری اور اس بھائی کی آنکھ کا کنیکشن ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں رہوں گا تو یہ بھائی بھی روئے گا. لیکن اللہ جانے کیسا پیار تھا بہن اور بھائی میں. امام حسین اور جناب عالیہ، ان چار آنکھوں کا آپس میں کوئی کنیکشن تھا. سوال کرو وہ کیسے؟ مجھے ممبر کی قسم اگر محمل پہ روتی تھی حسین گھوڑے کی زین پہ تڑپ جاتا تھا. اگر گھوڑے کی زین پہ روتا تھا تو بی بی محمد پہ تڑپ جاتا. بس آپ کے مزاج مل گئے، 2 سے 3 منٹ میں آپ کو سلام کر دیں. وہ تاج والی بات آپ کے ذہن میں ہے. چھوٹا چھوٹا سن تھا امام حسن اور امام حسین کا. ایک دن محمد، ان بچوں کو بٹھائیے گا، مولا کا راستہ تھوڑا سا کنٹرول کر سکتی ہیں تو ان پہ کرے، ورنہ میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں. یہ بچہ کوئی نہ اٹھے. حضور چھوٹا چھوٹا سن امام حسن اور امام حسین کا. محمد مصطفیٰ کھا رہا ہے. آوازی زہرا میرا حسین کہاں ہے؟ آوازی بابا نہیں ملتا. یا علی میرا حسین کہاں ہے؟ آوازی یا رسول اللہ نہیں ملتا. حسن تم نے دیکھا ہے؟ نانا نہیں ملتا. محمد حسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے کی گلیوں میں چلے، یا نظر پڑی مدینے کے ایک کونے پہ چٹان پہ بیٹھ کے حسین رو رہے تھے. جو رونے کی نیت سے آئے ان کے لیے جملہ کر رہے ہیں. چٹان پہ بیٹھ کے حسین رو رہے تھے. امام حسین کو اٹھایا. حسین، جملہ سمجھیے گا، حسین روتے کیوں؟ آوازی نانا آپ کو تاج صفات یاد ہے؟ ہاں حسین یاد ہے. نانا جبرائیل کتاب لے کے آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا دستخط کر دے، قیمت کے موسم قریب آ گئے. یار کیسا سیاہ ہے وہ بندہ جو یکم محرم کو بھی جملے پہ ہائے نہیں کر سکا. وہ ہائے کی نعمت سے محروم رہ گیا. دستخط کر دے، قیمت ادا کرنے کے موسم قریب آ گئے. مجھے ممبر کی عزت اور عظمت کی قسم امام حسین کو اٹھایا، گھر لے کے آئے. ایک طرف جناب سیدہ، ایک طرف مولا علی. آگے امام حسن، پیچھے محمد مصطفیٰ کی جھولی میں حسین. گھر کے کونے میں بیٹھی تھی جناب عالیہ. یہ 2 منٹ میری طرف دیکھیے گا اور میں سلام کروں. اگر ہو سکے تو ہر بندہ ایک ہائے کر سکتا ہے تو بی بی زینب کو ہائے ضرور پہنچائیے گا کہ وہ بی بی خالی جھولی واپس نہ جائے، وہ ہائے لے کے جائے. مجھے ممبر کی عزت اور عظمت کی قسم رسول فرماتے حسین خط میں کیا لکھا تھا؟ آوازی نانا، نانا میں نے کتاب کھولی، پہلے صفحے پہ لکھا تھا سب سے پہلے 7 سال کی بیمار بیٹی کو وطن پہ چھوڑنا پڑے گا. ماتم کی تیاری کیجئے گا، جملے نہیں ہے، قیامت ہے. سب سے پہلے 7 سال کی بیمار بیٹی کو وطن پہ چھوڑنا پڑے گا. نانا دستخط کر دیے. حسین اگلے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا دنیا کعبے کی زیارت کرے گی، تجھے احرام توڑنے پڑیں گے. نانا دستخط کر دیے. حسین اگلے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ آوازی نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا 9 ذی الحج ہوگی، کوفے کا بازار ہوگا، تیرے وکیل کی لاش کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کوفے والے اسے کوفے کی گلیوں میں پھرائیں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے. حسین اگلے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا 2 محرم کو نینوا میں خیمے لگانے پڑیں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے. نہیں وہ شیعہ جو ہائے تک نہ کر سکے. حسین اگلے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا 7 محرم ہوگی، دنیا کے حیوان پانی پئیں گے، تیری 4 سال کی سکینہ ہوگی جو پانی کا جام اٹھا کے پانی مانگے گی، اسے پانی نہیں ملے گا. نانا دستخط کر دیے. حسین اگلے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا 10 محرم تجھے اپنے لختے جگر علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالنی پڑے گی. نانا دستخط کر دیے. حسین اگلے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا ایک رات کا دلہا ہوگا، اس کا نام قاسم ہوگا، تجھے ٹکڑے چننے پڑیں گے. نانا دستخط کر دیے. حسین اگلے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟
था। नाना अगले सफे पे लिखा था, जिस अब्बास के आसरे पे तेरी बहनें वतन छोड़ेंगी, तुझे उस अब्बास के बाजू ढूंढने पड़ेंगे। और नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफे पे क्या लिखा था? नाना अगले सफे पे लिखा था, तेरा 6 महीने का बच्चा होगा, वो 2 घूंट पानी मांगेगा, उसे 3 नोकों वाला तीर लगेगा। नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफे पे क्या लिखा था? नाना अगले सफे पे लिखा था, तू अकेला रह जाएगा, शिमर लई तेरे सीने पे सवार होके तेरी जुल्फों में हाथ डाल के तुझे 13 ज़रबे मारेगा। नाना दस्तखत कर दिए। रसूल ने हुसैन को झोली से उतारा, आवाज ही हुसैन, अकबर की पर्ची को रोते, आवाज ही नहीं, कासिम के टुकड़ों को रोते, आवाज ही नहीं, अब्बास के बाजुओं को